الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک سلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ سجدہ کے کچھ مضامین کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ طیبہ میں خدا کی توحید، قرآن پاک کی صداقت اور بعث بعد الموت کے مضامین ہیں۔ جبکہ کفار قریش ان کا انکار کرتے تھے، ظاہر ہے کہ جب انکار شدید ہو تو پھر مضامین بھی اسی اعتبار سے اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ ان کے انکار کا یہ عالم ہے کہ ایک کافر کسی قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا لایا اور حضور کو دیکھا کہ کہا اس نے کہ کیا اللہ اسے بھی زندہ کر دے گا؟ یہ تو بات ناقابل قبول ہے۔ اس طرح کے بہت سے ناپسندیدہ امور سامنے آتے رہتے تھے، تو اللہ نے بار بار بدلائل قاہرہ اپنی کتاب مقدس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دی ہے لوگوں کو۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان آخرت پر یقین نہ رکھے اور یہ جان لے کہ یہی زندگی سب کچھ ہے، تو پھر وہ بہت بڑا فرعون اور نمرود بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری کوئی اور زندگی نہیں ہے، ہم جتنا لوٹ سکیں، تباہ کر سکیں، ظلم کر سکیں، قتل کر سکیں، سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طاقتور انسان کا مواخذہ دنیا میں بعض وقت نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک مظلوم مظلوم ہی رہتا ہے۔ اگر ایک مظلوم کو آخرت کا یقین نہ ہو تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے دنیا میں مظالم کی بنیاد پر، لیکن صرف ایک یقین ہے کہ ظالم ستا رہے، اتنا ستانا ہے تجھ کو، کل میدان قیامت میں تجھے اپنے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ اس یقین کی بنیاد پر انسان ظلم برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور آخرت اور قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ اگر قیامت نہ آئے تو انسان کو اس کے مظالم کی سزا کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں افراد کے قاتل کو عمر قید دے دی گئی، تو کیا یہ سزا کافی ہے اس کے لیے جس نے ہزاروں افراد کو قتل کیا؟ عمر قید کی سزا یہ کافی نہیں ہے۔ جتنے افراد کو ایک آدمی نے قتل کیا ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ سزا قیامت میں دی جائے گی، جو ہزاروں سال پہ مشتمل ہوگی، جہنم کی سزا۔ اس لیے بار بار اس کو دہرایا گیا ہے کہ قیامت بپا ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اسی صورت میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اہل ایمان کن خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جب کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن تو پیغمبر نے گڑھ لیا ہے
یہ ان کی شاعری ہے، کچھ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں۔ اس طرح کے الزامات کے جوابات قرآن پاک نے بہت سے مقامات پہ دیے ہیں، اور سب سے بڑا جواب جو آج بھی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ پیغمبر نے یہ خود بنا لیا ہے یا لکھ لیا ہے یا کسی نے املا کرا دیا ہے، تو تم بھی تو صاحب زبان ہو، اپنی فصاحت پہ تمہیں ناز ہے، تم بنا کے دکھا دو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا جواب تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے قرآن گڑھ لیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ بستے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے کم و بیش 6-7 ہزار سال ہو چکے تھے، اور اس درمیانی وقفے میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا کہ انہیں ڈراتا، انہیں آخرت کا یقین دلاتا، عذاب الہی کی خبر دیتا۔ اس لیے سرور کائنات پہ نازل ہونے والے قرآن عظیم میں ڈرایا گیا، اور سرور کائنات کی صفت بشیر اور نذیر قرار دی گئی کہ آپ جنت کی بشارت بھی دینے والے ہیں اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے غیب اور شہادت کا جاننے والا، زبردست، غالب اور انتہائی رحم کرنے والا۔ اللہ جس نے ہر شے کو خوبتر بنایا ہے، جس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے فرمایا، اور پھر اس نے اس کی نسل کو ایک بے وقعت پانی کے جوہر سے پیدا فرمایا، جو اس کو متوازن قد و قامت والا اللہ نے بنایا، اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ پھر اس نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنا دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر بجا لاتے ہو۔ اس میں انسان کی حقیقت بیان کی گئی کہ جناب آدم جو پہلے انسان تھے انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کے بعد جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، اس نطفے سے جو مٹی ہی کا ایک جوہر ہے پانی کی شکل میں، اس سے پیدا کیا گیا انسانوں کو۔ آپ ذرا سوچئے، اس قطرے ناچیز سے ایسا انسان جو سمیع و بصیر ہو، قد رانا اور وجود زیبا رکھتا ہو، کیا یہ ممکن تھا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے۔ انسانوں کی خصوصیت یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ روح سے مراد کیا ہے؟ امر الہی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ ایک خاص چیز ہے انسان کی زندگی میں جو من جانب اللہ ہے، جو کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو اعضاء اور جوارح انسان کو دیے گئے ہیں دوسری مخلوقات کے پاس بھی ہیں، مگر یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ جذبات محبت، کیفیات نفرت، یہ علم، یہ نطق، یہ گویائی، یہ فہم و ذکا، یہ حالات کا جائزہ، معلومات کو ترتیب دے کے مجہولات کا حاصل کرنا، تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھنا، خلاؤں میں پرواز کرنا، زمین کو لہلاتے ہوئے باغوں میں تبدیل کر دینا، یہ کسی اور مخلوق کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ یہ وہ روح ہے جو اللہ نے وجود انسانی کے اندر پھونک دی ہے۔ یہ وہ امر الہی ہے، کن فیکونی عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا کی دوسری مخلوقات سے بے نیاز ہے۔ آپ دیکھیے، کائنات کا جائزہ لیجیے، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں اس زمین کو عالم جمادات کہا جاتا ہے۔ یہ جامد دنیا ہے، غیر نامی دنیا ہے، غیر متحرک دنیا ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
نمو کی صلاحیت نہیں، منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں، لیکن اس کے اوپر پھر آپ پودوں کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، عالم نباتات کو دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ زمین کے مقابلے میں انہیں خاص خصوصیت دی گئی ہے، اور وہ بڑھنے کی طاقت ہے، ان میں حیات ہے، ان میں نمو ہے، بڑھنے کی استعداد ہے، اس لیے وہ زمین سے افضل ہے۔ زمین کے مقابلے میں پودے افضل ہیں، اور اس کے مقابلے میں جانور ہیں۔ جانوروں کو کچھ اور صلاحیتیں دی گئی ہیں، پودے بڑھ سکتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے، انتقال مکانی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، مگر جانور بڑھتے بھی ہیں اور منتقل بھی ہوتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہیں۔ اب یہاں ترتیب کائنات یہ ہے کہ زمین چونکہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتی ہے مگر غذا دینے کی صلاحیت ہے، اس لیے ہر مخلوق، خاص طور پہ پودے، زمین سے غذا حاصل کرتے ہیں، اور پھر پودوں سے افضل جانور ہیں، اس لیے جانوروں کی غذا پودے ہو جاتے ہیں، مفضول افضل کی غذا بن جاتا ہے۔ پھر جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی دنیا ہے، جانور کو چلنے کی صلاحیت دی گئی ہے، کم از کم اتنا شعور دیا گیا ہے فطرت سے زندہ رہنے کے لیے کہ وہ اپنی گھاس کو، اپنی غذا کو پہچانتا ہے۔ اسے لہلاتے ہوئے باغ میں ڈال دیجئے تو صرف وہ چیز کھائے گا جو اس کی اپنی غذا ہوگی۔ یہ شعور فطری طور پہ اس کو زندہ رہنے کے اللہ نے دیا ہے، مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ نفس ناطقہ نہیں رکھتا ہے، وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ عقل سے محروم ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں انسان کو دی گئیں۔ انسان کو حواس خمسہ دیے گئے، 5 سینسز، چھونے کی، چکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی توانائیاں اسے دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ علوم کو حاصل کرتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے ان 5 سینسز سے۔ جانوروں کو نہیں دیے گئے، اس لیے انسان جانوروں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ زمین غذا بنائی گئی ہے پودوں کی، پودے غذا بنائے گئے ہیں جانوروں کے، اور جانور انسان کی غذا بنائے گئے اس لیے کہ وہ افضل ہیں۔ لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کا راستہ خود طے کر سکے، اس لیے کہ عقلیں مختلف ہوتی ہیں، ماحول مختلف ہوتا ہے۔ وہ جو قانون بنائے گا وہ حال کو دیکھ کے بنائے گا، مستقبل اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، اس لیے ایک کا بنایا ہوا قانون دوسرے کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ ملکوں میں لوگ بٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مطالبات الگ ہیں، ان کے داعیات الگ ہیں، اس لیے تمام انسانوں کے لیے قانون نہیں ہو سکتا۔ انسان جن حواس خمسہ کے ذریعے سے قانون بناتا ہے، یہ سارے ہاتھ سے غلطی بھی کرتے ہیں، چھونا بھی غلطی کرتا ہے۔ آپ نے کسی چیز کو بند کر کے دیا ہے، بتائیے کیا ہے، چھو کے ہم نے ایک اندازہ کیا، کوئی ضروری نہیں صحیح ہو۔ آنکھیں بھی غلطی کرتی ہیں، آسمان پہ بادل چل رہے ہیں اور آپ نے چاند اور سورج کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آئے دن یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے دور سے آنے والا زید نظر آتا ہے، قریب آیا تو عمر معلوم ہوا۔ قریب اور بعد کی بنیاد پہ آنکھیں بھی غلطی کرتی ہیں، سماعت بھی غلطی کرتی ہے۔ سماعت غلطی نہ کرے تو ہزاروں اختلافات غلط سننے کی بنیاد پہ پیدا نہ ہوں۔ ایسی قوت شامہ، سوننے کی قوت تو بہت ہی اندھی قوت ہے۔ ان تمام قوتوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان غلطیوں کے اوپر ایک ایسا علم ہونا چاہیے جو ہر غلطی سے پاک ہے، اور وہ وحی الہی ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو انسانوں پیدا کیا، مگر وحی پاک دے کر کے انہیں سارے انسانوں سے ممتاز بنایا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا چہرے مہرے کے اعتبار سے انسان ہوں، مگر سنو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ جس طرح زمین ترقی کر کے درخت نہیں بن سکتی، جیسے درخت ترقی کر کے جانور نہیں بن سکتا، جانور ترقی کر کے انسان نہیں بن سکتا، ایسے ہی انسان ترقی کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی ایک بہت ممتاز اور عظیم مخلوق ہے۔ کائنات کی یہ ترتیب
آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کائنات کی یہ ترتیب اس خلاق کائنات کی عظمت کی گواہ ہے جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا پروردگار ہے. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے کان دیے، آنکھیں دی، دل بنا دیے، اتنی توانائیوں سے تمہیں نوازا، اور پھر بھی تم ناشکرے ہو. تم بھی شکر ادا نہیں کر رہے ہو. شکر کی دو شکلیں ہیں، ایک تو زبان سے کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر عمل کے ذریعے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیک کام کرنا، یہ بھی اپنے وجود کے شکریہ کا بہترین طریقہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب ہم گم ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ کافروں کی بات اللہ نقل کر رہا ہے. حقیقت یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. اے پیغمبر فرما دیں کہ فرشتہ موت تمہاری روح قبض کرے گا جس کو مقرر کیا گیا ہے، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. جب لوٹائے جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں گناہ کر رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے، ہم نے آخرت کو فراموش کر کے اپنی زندگی تباہ کر لی. قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ جب مجرم سر جھکائے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور سن لیا اپنے کان سے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں تاکہ ہم نیک اعمال کریں. اب ہم یقین کرنے والے ہیں. حضرات یاد رکھیے کہ ایمان کا خلاصہ یہ ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا، پیغمبر کی بات پہ ایمان لانا، قرآن پاک کے فیصلے پہ ایمان لانا. اور دیکھ کے کوئی ایمان لایا تو وہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اپنی آنکھ پہ ایمان لایا، وہ اپنی عقل و شعور پہ ایمان لایا. آج جب لوگ کہتے ہیں یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، جب عقل میں آ جائے گی تو وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتا بلکہ اپنی عقل کو پوچھتا ہے. یہ عقلائے روزگار کا بہت بڑا فریب ہے. حضرات بے شمار حقیقتیں ایسی ہیں جو عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی ہیں. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی عقل میں آئے گی؟ قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، یہ کبھی ممکن نہیں ہے. انسان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے وہ اس کا علم حاصل کرے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے علم و فکر کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مذہبی شعور کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے مومن وہی ہے جو ایمان پر غیب پر ایمان رکھتا ہے. بغیر غیب پر ایمان لائے ہوئے وہ مومن نہیں ہو سکتا. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ہارون رشید اور ان کی بیگم زبیدہ بڑی عظیم خاتون تھیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ عراق سے مکہ مکرمہ تک انہوں نے نہر بنوائی تھی پانی کی. اس کے آثار اب بھی موجود ہیں. کتنا بڑا کام ہے اتنی طویل نہر. زبیدہ اور جناب ہارون دونوں باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت بہلول دانا جو اوپر سے مجنون لگتے تھے وہ زمین پہ کچھ بنا رہے ہیں، مٹی کا گھنودا. ہارون نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں آپ؟ احترام کرتے تھے وہ ان کا. کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچیں گے آپ؟ کہا ہاں بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟ کہا 4 دینار. کہا بڑی مہنگی ہے. یہ کہہ کے مسکرا کے بادشاہ آگے بڑھ گیا. زبیدہ آگے گئی، واپس آئیں، 4 دینار انہیں دیا اور کہا یہ جنت مجھے بیچ دیجیے. بات ختم ہو گئی. رات ہوئی، ہارون نے خواب میں دیکھا کہ جنت ایک محل ہے جس پہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں دربان کھڑا ہے. میں نے سوچا یہ میری بیوی کا محل ہے. میں نے داخل ہو جائے، مجھے ڈانٹ کے ہٹا دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے، تمہاری بیوی کے لیے ہے. میں گھبرا کے بیدار ہو گیا. ہارون کہتے ہیں میں نے بیوی کو جگایا اور کہا چلو صبح کو میں بھی جنت خریدوں گا. لیکن جب صبح دوبارہ گئے تو وہ گھنودا بنا رہے تھے. حضرت کیا آپ بیچیں گے اسے؟ کہا ہارون اب تم نہیں خرید پاؤ گے، اس لیے کہ زبیدہ نے غیب پر ایمان لا کر کے خریدا تھا. اب تم پوری کائنات بھی دے دو اپنی تو بھی جنت تم کو نہیں ملے گی، تم نے غیب پر ایمان نہیں رکھا ہے. تو یہ ہے ایمان بالغیب کی حقیقت. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ بن دیکھے جنت اور دوزخ اور جہنم اور اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے عذاب کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مانتے ہیں. لیکن جب قیامت میں
دیکھ لیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، مگر پھر انہیں بھیجا نہیں جائے گا، یہ ان کی حسرت ناتمام گلے میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دیتے، لیکن یہ میری بات طرف سے طے شدہ ہے کہ ہم جہنم کو بھی ضرور بھر دیں گے ان لوگوں سے جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں، انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی، اور پھر ان سے کہا جائے گا چکھو، اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا، آج ہم نے تم کو نظر انداز کر دیا ہے، اب چکھو دائمی عذاب اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ مجرمین اور منکرین آخرت کا ذکر فرمانے کے بعد اہل ایمان کی خصوصیات بھی بیان کی گئی۔ بلا شبہ ہماری آیتوں پہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیت کے ذریعے سے ان کو نصیحت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ بے ساختہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، رات کو وہ اٹھ کر کے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو امید و بیم کی حالت میں پکارتے ہیں، امید یہ کہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اور خوف یہ کہیں ہم کو سزا نہ مل جائے، اسی کیفیت میں رہتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان امید اور بیم کے درمیان میں ہے۔ اگر یقین دلا دیا جائے جنت ہی ملے گی تو پھر انسان برائیاں کرے گا، اور اگر کہہ دیا جائے کہ جہنم ہی ملے گی تو بھی برائی کرے گا، کہ جب آخرت کی لذت نہیں دنیا کی لذت کیوں کھو دیں ہم؟ اس لیے ہر انسان کو اس کیفیت میں رکھا گیا ہے کہ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو گرفت سنبھال لے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر بندہ مومن کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور معاف کرے گا، مگر یہ بھی شبہ ہو کہ کہیں پکڑ نہ لیے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آقائے دو جہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک باغ سے گزرے تو باغ کے مالک نے تازہ کھجوروں کے خوشے بارگاہ رسول میں پیش کیے، تو اللہ کے رسول نے وہ خوشے صحابہ میں تقسیم کر دیے، اور جب انہوں نے کھانا شروع کیا تو آقا نے فرمایا کہ ان تازہ کھجوروں کا بھی حساب دینا پڑے خدا کی بارگاہ میں۔ جناب صدیق کے ہاتھ کانپے اور خوشا گر، یا رسول اللہ اس کا بھی کہا، ہاں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے، آخرت کا خوف اتنا شدید ہے کہ یار غار رسول اور آج یار مزار رسول وہ بھی آخرت کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اگر آخرت کا خوف نہ ہو تو انسان کبھی نیکی نہیں کرے گا، اس لیے آخرت کا خوف بھی ضروری ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین بھی کیا جانا چاہیے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضرات، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بس کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ ان کے لیے کتنی نعمتیں پوشیدہ رکھی گئیں۔ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں اس میں وہ خرچ کرتے ہیں، جو مال دیا ہے، جو سرمایہ دیا ہے، لیکن اور کتنی نعمتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرات، وہ نعمتیں دنیا میں مل سکتی ہیں اسے نیکیوں کی بنیاد پر، اور آخرت میں جنت مل سکتی ہیں۔ حضرات، جب وہ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ کیا کوئی فاسق مومن کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ وہ باغات ہیں جہاں مہمانوں کی طرح انہیں ضیافت سے نوازا جائے گا، یعنی جنت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی مومنین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کرتے رہیں۔